لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی خواہشات کو دین کے اور میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوۃ حسنۃ یعنی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، دین پر چلنے کا بہترین طریقہ. اگر کسی شخص کو معلوم کرنا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، آپ کی عادات. اور اگر کسی شخص کو نبی کے طور طریقے اور عادات کو پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آپ کی اخلاق سے اور آپ کے طور طریقوں سے بھرا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ نبی کا طور طریقہ کیا تھا، نبی کی عادت کیا تھی، نبی کے اخلاق کیا تھے. فرمایا اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو تو وہ قرآن مجید میں ملیں گے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کے اخلاق سب سے بہترین اور بلند ترین اخلاق ہیں. اور اگر کسی کو، جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی کو نبی کے اخلاق پڑھنے ہیں تو قرآن پڑھ لے، اور اگر کسی کو نبی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیں. زبان سے پڑھنا چاہتا ہے، دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن جیسا بہترین کلام ہے، اس میں سارے نبی کے اخلاق بھرے پڑے ہیں. اور اگر وہ کردار دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیسے کیا اور کون سے اخلاق تھے جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاربند تھے، اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ دیکھ لے صحابہ اکرام کو کہ ہر عادت نبی کی صحابہ اکرام میں موجود ہے. نبی کا سارا دین صحابہ کی زندگیوں میں موجود ہے. وہاں پڑھنے سے سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بعض جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات بیان فرمایا اگر کوئی شخص میرے بعد ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ وہ کبھی گمراہ نہ ہو، گمراہی کبھی اس کے قریب سے نہ گزرے، وہ گمراہی کے قریب نہ بھٹکے. فرمایا اس کے لیے دو راستے ہیں، قرآن مجید پر چلو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو.
اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب جس فرقے کے بارے میں کہا کہ یہ ہدایت پر قائم رہے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہوگا اور صحابہ اکرام کے طور طریقوں پر چلتا ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو شخص اس راستے پر چلتا ہو جس پر میں ہوں، یا اس راستے پر چلتا ہو جس پر میرے صحابہ نے چل کر دکھایا، فرمایا یہ شخص آخری وقت میں ہدایت پر رہے گا۔ ساری دنیا گمراہ ہو جائے، اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے دوستوں کی، میرے ساتھیوں کی اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جن کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پاتے جاؤ گے۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا، جو اپنی نگاہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرتوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ صحابہ کرام وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے اس زمانے میں نبی کی بات مان کر دکھائی جس زمانے میں نبی کی بات بڑے مشکل طریقے سے مانی جا سکتی ہے۔ بہکانے والے ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ تھے، اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، اور غربت کا زمانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اس مسکنت اور غربت کے باوجود انہوں نے نبی کی اتباع کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ اتنا مشکل وقت میں اگر ہم دین پر چل سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جس طرح پڑھنے میں قرآن مجید میں موجود ہیں، وہ دیکھنے میں صحابہ کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ اور آپ نے آخری خطبے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، حجۃ الوداع کا، اس میں آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا تھا اللہم لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اے اللہ میرے صحابہ کو میرے جانے کے بعد لوگ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، لوگ طنز نہ کریں۔ ایک جگہ پر آئے لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ایک جگہ ہے لا تتخذوہم من بعدی غرضا، یہ دونوں حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ میرے بعد کوئی ان کو نشانہ نہ بنا لے، تنقید کا نشانہ نہ بنانے لگ جائے۔ اور ایک جگہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا اصحابی اصحابی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اس بات کا دھیان رکھنا کہ کبھی تمہاری زبان سے ان کے لیے کوئی بدگوئی کا لفظ استعمال نہ ہو۔ دنیا کے اندر اصول ہے فطرت اور نیچر کا کہ وہ دوست جو مشکل وقت میں ساتھ دے، وہ دوست جو آپ کی غربت میں آپ کا ساتھی ہو، وہ دوست جو سب آپ کو چھوڑ جائے اور وہ نہ چھوڑ جائے، وہ اس کی دوستی سب سے مضبوط ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نبی کے وہ صحابی تھے جنہوں نے غربت کا زمانہ دیکھا پھر بھی نبی کی اتباع کی، جنہوں نے دشمنوں کو، مضبوط دشمنوں کو دیکھا، قوم کے سردار تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے تھے، مکہ کے لیڈر تھے، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے چودھری تھے، سب نے مل کر نبی کی مخالفت کی۔ اس مخالفت کے زمانے میں ان غریبوں نے اور ان پسماندہ اور غربت والے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، غربت میں بھی ساتھ دیا، تنگی میں بھی ساتھ دیا۔ اور جب سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اپنے چاچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوڑ گئے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ صحابہ کی جماعت۔
اس لیے اللہ رب العزت نے دین کو اسی طرح جوڑ کر رکھا ہوا ہے. جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے گویا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتا ہے، اور جو شخص صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا، ان کی اتباع نہیں کر سکتا، ان کی اقتداء نہیں کر سکتا، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا مشکل نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل ہے، انتہائی درجے کا مشکل ہے. وہ شخص جتنا بھی دعویٰ کر لے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ نبی کے اخلاق اور عادات کا مجموعہ تھے. کسی میں نبی کی صداقت کی جھلک نظر آ رہی تھی، کسی میں نبی کی عدالت کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور کسی میں نبی کی حیا اور نبی کی سخاوت کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور کسی میں اگر دیکھا جاتا تو نبی کی شجاعت اور بہادری کی جھلک نظر آ رہی تھی. اور سارے کے سارے صحابہ مل کر نبی کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، اور ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی دھاڑوں کے ساتھ نبی کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. ایک بال کے برابر بھی وہ نبی کے نقش قدم سے پیچھے نہیں ہٹے. تو دین پر چلنا انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ میں کون سے دین پر چلوں اور کیسے چلوں. سب سے واضح چیز، جیسے دن کے اندر روشنائی ہوتی ہے سورج کی، اور انسان کو اس سورج کی روشنائی میں باریک ذرات بھی نظر آتے ہیں، دین کی مثال اس سورج کی طرح ہے. اس میں انسان کو ہر بات نظر آتی ہے کہ میرے فائدے کی کیا ہے اور نقصان کی کیا ہے، مجھے کس بات پر چلنا ہے، کس بات کو جو ہے وہ اس سے رکنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دین تمہیں دے رہا ہے اس کو لے لو، پکڑ لو، اس دین کو سینے سے لگا لو. وما نہاکم عنہ، اور نبی جس بات سے تم کو روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، فانتہوا، اس سے دور ہو جاؤ. آسان سی بات تھی دین کو سمجھانے کے لیے. اسلام نے اصول بتا دیے، اسلام نے اس کی بنیادی چیزیں بتا دی، اور ایک ایک صحابی کے پیچھے اگر چلا جائے تو ہر صحابی کے پیچھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک اپنے اندر رکھی تھی. اللہ نے اس کے پیچھے چلنے کو کامیابی بتا دیا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قرآن کہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنے اوقات کا تعین کرتے تھے، اگر دین کو سمجھنا ہے اور دین کا تعین کرنا ہے تو نبی کے اس زمانے کے اندر وہ جو سورج کے گرد وہ جو آسمان پہ ستارے ہیں، وہ جو دنیا کے اندر ہمیں رستہ دکھاتے ہیں، اگر تمہیں دین کے اندر رستہ دیکھنا ہے تو نبی کے ارد گرد جو ستارے ہیں ان کو دیکھ لو، ان کے پیچھے چل جاؤ، بس تم کامیاب ہو جاؤ. وہ تمہیں رستہ بتائیں گے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں صحابہ کی تو آپ کو جنت البقیع میں اور جنت المعلی میں جو صحابہ اکرام مدفون ملیں گے، نام جن کے آپ کو نظر آئیں گے، ان کی کل تعداد 10,000 بھی نہیں بنتی، 10,000 کے قریب بھی نہیں. حالانکہ کل صحابہ کی تعداد 2 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جو حجۃ الوداع کے موقع میں موجود تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 1,90,000 صحابہ گئے تو کہاں گئے؟ وہ آپ چلے جائیں دنیا کے خطوں میں گھومیں تو آپ کو حبشہ میں بھی، افریقہ میں بھی صحابہ کرام نظر آئیں گے، وہاں ان کی قبریں ہیں. کسی کی قبر آپ چلے جاؤ تو روس میں آپ کو نظر آئے گی، کوئی آپ کو ایشیا میں نظر آئیں گے، پاکستان میں. دنیا بھر میں صحابہ کرام پھیل گئے نبی کے دین کو لے کر، اور یوں گھر سے نکلے کہ پھر واپسی کا راستہ نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کا گورنر مقرر کیا اور ان کو بولا کہ معاذ تم جاؤ، یمن کی گورنری تمہارے پاس ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا بما تقضی یا معاذ، معاذ تم گورنر تو بن گئے ہو اور ادھر جاؤ گے بھی، تم جج بن جاؤ گے. کیونکہ اس زمانے میں جو صحابہ تھے نا وہ بیک وقت ملک کے گورنر بھی ہوتے تھے، ملک کے بڑے بھی ہوتے تھے، اور ملک کے قاضی بھی ہوتے تھے، جج بھی ہوتے تھے، اور ملک کی فوج کے سربراہ اور جو ہے لیڈر بھی ہوتے تھے. ساری کوالٹیاں ان میں موجود ہوتی.
روکھی سوکھی گزارے کر کے ان کے پاس بیک وقت کئی وزارتیں ہوتی تھیں. ہم نے تو وزارتیں ہمارے ہاں بہت تقسیم ہوئی بھی ہوتی ہیں, کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب ملک کسی شعبے اور ادارے میں برباد ہو رہا ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں اس ادارے کا بڑا کون ہے, تو پتہ چلتا ہے فلانا ہے. نہیں تو ہمیں اتنا ہی نہیں پتہ ہوتا اداروں کے بڑے کون ہیں. جب برباد ہوتے ہیں ملک ہونے دو, جو ہو رہا ہے ہونے دو. وہ جو ملک کا گورنر ہے وہی ملک کا سربراہ ہے, وہی فوج کا سربراہ ہے, وہی قاضی القضات ہے, اور وہی مسجد کے مصلی کا امام ہے. آج یہ کوالٹی کون سے گورنر میں, کون سے وزیر میں جن کو ہم مصلی پہ یہاں کھڑا کر دیں؟ ہم نے دین کو, دنیا کو سمجھا ہوتا, یہ ساری باتیں ہمارے آگے واضح ہو گئی. یہ کیا وجہ تھی کہ حضرت معاذ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ بما تقضی, معاذ جب تو گورنر بن کر جائے گا تو جج بھی تو ہی ہوگا, فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیرے پاس کیا چیز ہے جس سے تو لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرے گا؟ حضرت معاذ نے فرمایا بکتاب اللہ, اے اللہ کے رسول میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے, میں قرآن سے لوگوں کے فیصلے کروں گا. فرمایا معاذ اگر تجھے قرآن میں وہ بات ملے نا, یہ نہیں کہا کہ ہو نا, فرمایا ملے نا تو کیا کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر اپنے نبی کی سنت, بسنت رسول اللہ, نبی کی سنت کو دیکھوں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا معاذ اگر تجھے نبی کی سنت میں بھی کوئی بات نہ ملے تو کیا کرے گا؟ فرمایا اجتہد بالرأی, فرمایا پھر میں قرآن اور سنت کے اصولوں کے ذریعے سے دین کا مسئلہ, ایک قرآن اور سنت کی روشنی سے دین کا مسئلہ لوگوں کو بتاؤں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس اللہ نے نبی کو اور ان کے صحابہ کو ایسی سوچ دی جو واپس میں ملتی ہے. ایک سوچ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے. پوچھا معاذ پیچھے مڑ کے بار بار دیکھتے ہو؟ اور میں یا رسول اللہ اتنا دور جا رہا ہوں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو پھر دیکھ پاؤں گا یا نہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی زیارت اور آپ کی صحبت چھوڑ کر وہ دنیا کے دوسرے خطوں پہ جا کر انہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے محنتیں اور کوششیں کی. یہ اللہ رب العزت نے ان سے کام کیا. ہم تو مسجد میں آنے کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں, ہم نے تو دین کے چھوٹے چھوٹے احکامات اپنے لیے مشکل سمجھ لیے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سر دیا, نبی کی سنتوں کو بچایا, جنہوں نے جان دے کر اللہ کے دین کو بچایا, جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کے مستحبات کو بچایا, چھوٹے چھوٹے احکامات کو بچایا. اس لیے میں نے کہا کہ اگر نبی کو پڑھنا ہے, نبی کی تعلیمات کیا تھی, تو صحابہ کو پڑھ لو. جو صحابہ اکرام ہمیں دین دے کر گئے ہیں وہ بعین ہی وہی دین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. بعین ہی وہی دین ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. اور جو کام صحابہ اکرام دین کے معاملات میں نہیں ڈال کر گئے, وہ ڈالتے بھی نہیں تھے دین کے معاملات میں, وہ صحابہ اکرام کا یہ مزاج ہی نہیں تھا. انہوں نے نبی سے جو لیا کیونکہ تربیت ایسی نہیں تھی. میں نے آپ کو ایک دفعہ حدیث سنائی تھی بخاری شریف میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دعا سکھا رہے تھے. انہوں نے دعا کے الفاظ نبی نے بے نبی کا بتائے, اس نے بے رسولی کا پڑھ لیے. تو آپ نے فرمایا نہیں, بے نبی کا پڑھ لو, نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن نبی نے صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی کہ میرا دین مجھ سے اس طرح لو جیسے میں تمہیں دے رہا ہوں, تاکہ تم آگے ویسے ہی دین پہنچاؤ. لہذا جتنا دین صحابہ نے لیا اتنا آگے پہنچایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو نماز میں یہ دعا پڑھتے کہاں سے ثابت ہے, کیا آپ نے نبی سے سنا ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا اپنے شاگرد کو, فرمایا تم نے کبھی ابن عمر کو دیکھا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہو؟ کبھی دیکھا ہے تم نے؟
کبھی میں نے نبی کے دین سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ شاگرد نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، ابن عمر کوئی بات اپنی طرف سے کرے۔ حضرت عمر کے بیٹے جلیل القدر صحابی، صحابہ میں جو محدثین صحابہ تھے ان میں ایک صحابی، 4 صحابہ ایسے ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ محدث صحابہ ہیں، یعنی حدیث کے ماہر صحابہ، اور چاروں کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نقل کیا ہے، بعض نے عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود کو، اور بعض نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ 4-5 صحابہ وہ تھے جو صحابہ میں محدث صحابی مشہور تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اقوال کو اور آپ کی حدیثوں کو جنہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی ایسا کام دیکھا ہے مجھے؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان چاروں، پھر جو 4 عبداللہ نام کے صحابی تھے ان کے سربراہ کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود تھا۔ کیوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی سب سے زیادہ نبی کی قربت ان کو حاصل ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے چھوٹا سا قد تھا، اور اتنا چھوٹا قد تھا کہ بیٹھے ہوئے شخص سے تھوڑا سا اونچا قد تھا۔ نام عبداللہ بن مسعود، محدث، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ایک بغل میں نبی کا مسواک دبایا ہوتا تھا، ایک بغل میں نبی کے نال دبائے ہوتے تھے اور نبی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لوگوں نے نام رکھ لیا تھا صاحب السواک والنعلین۔ یہ عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ نبی کے جوتے اور نال اور مسواک ساتھ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے وضو کے پانی کا بندوبست کیا کرتے ہیں، نبی کو وضو کروایا کرتے۔ اتنا نبی سے قربت جسے حاصل ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے۔ ہر وقت اپنے پاس مسواک اور نبی کی جوتیاں اپنے پاس رکھتے تھے، اور جہاں کہیں نبی علیہ السلام جاتے وہ پیچھے پیچھے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کے ساتھ اتنا رہتے تھے کہ جو باہر سے آنے والا صحابی مسلمان ہو کر جو آتا نبی کے پاس، وہ سمجھتا تھا یہ نبی علیہ السلام کے گھر کا بندہ ہے۔ اتنا نبی کے ساتھ ساتھ گھومتے تھے، اس کو گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ جب کسی مسئلے میں سارے صحابہ پریشان ہو جاتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے صحابہ مل کر کہتے تھے عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ، اس مسئلے کا حل وہ بتائے گا۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں پڑھتے ہیں، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی رضی اللہ عنہ، کوئی صحابی فضیلتوں سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ایک صحابی کی شخصیت کو اٹھا کے پڑھو گے آپ کو یہ لگے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کا ایک انوکھا ستارہ تھا، یہ ایک انوکھا فرق تھا۔ سارے صحابہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی کسی مسئلے کو حل کروانا ہوتا وہ آتے تھے عبداللہ بن مسعود کے پاس، آپ ہمیں بتاؤ مسئلے کا حل کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے عبداللہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہنے لگے کیا؟ وہ مسجد میں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ حلقہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ زور زور سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو، سارے لوگ زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ زور، مسجد میں شور مچایا ہوا ہے، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم نے اس کو روکا؟ میں نہیں۔ فرمایا چلو آؤ چلو۔ آئے مسجد میں آئے، دیکھو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا تکبیر زور زور سے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ گزارا، کبھی آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مسجد ان کاموں کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے آگے سے، ان کے پاس بھی جواز تھا، وہ کہنے لگے ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں، تو برا تو نہیں کر رہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، برا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان تسبیحوں پر اعمال نہیں کر رہے ہو، اپنے گناہ گن رہے ہو، گناہ گنتی کرو یہی بہتر ہے، اس میں نیکی نہیں ملتی۔ کیونکہ نبی کو ہم نے نہیں دیکھا مسجد میں ہلکے لگا کر زور زور سے ایسے کرے، ہم نے نہیں دیکھا لہٰذا نہیں کرو، یہ مزاج تھا عبداللہ بن مسعود۔ فرمایا اپنی گناہ گنتی کرو، اپنی نیکیاں نہیں، تم نیکی نہیں کر رہے ہو۔ مسند دارمی میں یہ روایت موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا نہیں کرنا ہے ایسا،
اب اگر آج کے زمانے کا کوئی ہوتا تو وہ کہتا کہ دیکھو جی کلمہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے منع کر رہے ہیں، یہ جی ہمیں درود پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ او بھائی منع کون کرتا ہے آپ کو؟ کس نے منع کیا ہے؟ لیکن تمہیں نیکی کا کام اس طریقے سے کیوں کرنا تم ضروری سمجھتے ہو جس پر ثواب ہی نہیں ملے؟ شیطان کو پتہ ہے کہ وہ جس نیک آدمی کو نیکی سے نہیں روک سکتا، وہ اس کی نیکی کو اس انداز میں اس سے کرواتا ہے کہ وہ نیکی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ اس کے علامہ ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر کہ شیطان نمازی 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس کو پتہ ہے شیطان کو میں اس کو نماز سے نہیں روک سکتا، تو وہ اس کو اس انداز میں نماز پڑھوائے گا کہ نماز کا عمل ہی ضائع کروا دے گا۔ بہت ذکر کرنے والا ہوگا اسے ذکر کروائے گا، لیکن طریقہ کار ایسے اختیار کروائے گا جو دین کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا وہ ضائع ہو جائے گا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے اسی طرح بھائی یہ کیا کرو کہ نہیں اب ہم روک رہے ہو، فلانا مولوی جو ہے وہ کلمے کو نہیں مانتا، وہ کہتے کلمہ نہیں پڑھو، وہ کہتے سبحان اللہ نہیں پڑھو۔ بھائی کس کم وقت نے تجھے کہا سبحان اللہ نہیں پڑھ؟ 100 کے بجائے 1000 دفعہ پڑھ، لیکن کم سے کم اپنے بنائے ہوئے طریقے پہ تو نہ پڑھ، جو نبی نے بتایا اس طرح پڑھ۔ ایصال ثواب کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے نام پہ ایصال ثواب نہ کرو۔ کس نے آپ کو کہا ہے نہیں کرو؟ میں ہر دفعہ یہی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نیکی کا کام آپ 1 دفعہ کر رہے ہو، ہمارے کہنے پر 100 دفعہ اور کرو۔ آپ درود پڑھ رہے ہو، ہمارے کہنے پر 1000 دفعہ اور پڑھو، لیکن اس طرح پڑھو جیسے نبی نے بتایا اور صحابہ نے کر کے بتایا۔ یہی تو ہمارے پاس معیار ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو میرے راستے پر چل رہے ہیں اور میرے صحابہ کے راستے پہ چل رہے ہیں یہ کامیاب ہے، یعنی جو میرے راستے پر نہیں اور صحابہ کے راستے پہ نہیں وہ کامیاب نہیں ہے، بھلے کامیابی نظر آ رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن لوگوں کو مسجد میں اس طرح ذکر کرنے سے منع کیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے والے لوگ وہی تھے، حضرت علی پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے، کہتے تھے حضرت علی نعوذ باللہ ایسے ہیں ایسے۔ اور پھر نہروان کی جو جنگ ہوئی حضرت علی کے ساتھ، اس میں وہی لوگ مارے گئے۔ اب کوئی کہہ جی بیچارے کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن دلوں میں ایمان نہیں تھا، کلمے تو پڑھ رہے تھے لیکن نبی کے راستے پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا تم نے یہ کیا کر دیا، وہ طریقہ تم نے بنا لیا اتنا جلدی کہ ابھی تو نبی علیہ السلام کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، نبی کے برتن نہیں ٹوٹے اور ابھی سے تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ ایسا مت کرو، جو کام تمہیں نبی کا بتایا ہوا ہے وہ کرو، جو صحابہ کا کیا ہوا طریقہ ہے اس پر چلو، اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقوں پر نہ چلو۔ یہ دین نہیں ہے، تمہاری منمانی ہے، یہ خواہش پرستی ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر